سردیاں گزارنی کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، آگے سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سردی کا موسم مومن کا موسم بہار ہے. ہاں، کہ اس میں دن چھوٹے ہوتے تو مومن اس میں روزہ رکھتے ہیں، اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ اس میں قیام یعنی نوافل پڑھتے ہیں. جنتی صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسم سرما کی آمد پر فرماتے سردی کو خوش آمدید. دیکھیں صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں، ویلکم ٹو ونٹر، کہ اس میں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ شب بیداری کرنے والے کے لیے اس کی راتیں لمبی اور روزہ دار کے لیے دن چھوٹا ہوتا ہے. اچھا، اس بار تو لکیلی رجب بھی ہمیں سردیوں میں مل گیا، شعبان بھی سردیوں میں مل گیا. آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ رمضان کے علاوہ روزے نبی پاک کس مہینے میں رکھتے تھے؟ میرے آقا شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں. لیٹس میک روزہ، میک فاسٹ، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں. اور سبحان اللہ، یہ تو صحابہ کرام کا بھی پسندیدہ موسم ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سردی کے روزے ٹھنڈی غنیمت ہیں. مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں سردی کے روزے ٹھنڈی غنیمت اس لیے ہیں کہ اس میں بھوک پیاس کی تکلیف بہت کم اور روزے کا ثواب پورا ملتا ہے نا مزے کی بات. یورپی ممالک میں شام 4 – 4:30 بجے افطار ہو جاتی ہے. اچھا، پاک و ہند میں بھی تقریباً 6 بجے کے قریب افطار ہو جاتی ہے. تھکن کم لگتی ہے، ثواب پورا ملتا ہے، تو کیوں نہ روزے رکھ لیے جائیں. اللہ اکبر. اچھا، سردی میں وضو کرنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے نا، آئیے سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا اس کے لیے ثواب کے 2 حصے ہیں. سبحان اللہ. اور فرمایا مشقت کے وقت وضو کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو اب ٹھنڈا پانی بھی ہو یا وضو کرنے میں تکلیف بھی ہو رہی ہے نا، تو اس تکلیف کو برداشت کیجئے، ثواب ڈبل ہو رہا ہے، اجر بڑھ رہا ہے، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اللہ کرے کہ ہم سردی میں بھی نمازوں کی پابندی کریں اور زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں.